بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نماز میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نماز کے واجبات پڑھے تھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کی سنتیں پڑھیں گے۔ لیکن جو پہلی سنت ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کے لیے آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت ہے۔ باقی اس کے ہاتھوں کو اٹھانے کا ایک مستقل ایک طریقہ ہے، مردوں کے لیے الگ طریقہ ہے، عورتوں کے لیے الگ طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ جب ہم نماز کی مشق کریں گے میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہاتھ باندھنے ہیں یہ بھی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اب ہاتھ کس طریقے سے باندھنے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرحال آپ یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیں کہ ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کی نماز خلاف سنت ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو ثنا پڑھنا ہے پہلی رکعت میں یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ دیکھیں اعوذ باللہ سے مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مکمل تعوذ اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بسم اللہ یعنی مکمل تسمیہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مقتدی ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی ہے، تو لہذا تعوذ اور تسمیہ یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ امام ہیں تو پہلی رکعت کے اندر تو آپ دونوں پڑھیں، تعوذ بھی پڑھیں تسمیہ بھی پڑھیں سورہ فاتحہ سے پہلے، لیکن جو اس کے بعد والی رکعت ہیں اس میں آپ صرف تسمیہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور وہ بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ پہلی رکعت میں تو تعوذ بھی پڑھیں گے اور تسمیہ بھی پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے پہلے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی رکعت ہیں اس میں صرف اور صرف تسمیہ پڑھی جائے گی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اس میں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو 4 سنتیں ہو گئی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو 5ویں سنت ہے وہ ہے آمین کہنا۔ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کرے گا تو امام بھی آمین کہے اور مقتدی یہ بھی آمین کہیں، لیکن جو آمین ہے یہ آپ نے آہستہ آواز سے کہنی ہے، آمین آپ نے اونچی آواز سے نہیں کہنی ہے۔ 6 نمبر پہ دیکھیں امام کا تکبیر اور تسمیہ کو بلند کہنا۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر۔ امام جب تکبیر تحریمہ کہے گا اس وقت اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے گا، اور اسی طریقے سے جب رکوع میں جائے گا تب اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے گا، سجدے میں جائے گا اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے گا۔ ان کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں۔ تکبیرات انتقال میں امام اونچی آواز سے اللہ اکبر کہے گا، اور اسی طریقے سے تسمیہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ جب امام رکوع سے اٹھے گا تو اونچی آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ بھی اونچی آواز سے کہے گا۔ اور اسی طریقے سے قیام سے 4 انگلیوں کے برابر پاؤں۔ جب آدمی کھڑا ہوگا نماز کے اندر تو جو اس کی انگلیوں کے درمیان والا فاصلہ ہے کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، اور اسی طریقے سے جب انسان رکوع میں جائے گا اس وقت بھی 4 انگلیوں کے برابر وہ فاصلہ ہو، مطلب نہ تو بہت زیادہ پاؤں پھیلا کر کھڑا ہو اور نہ ہی بالکل ساتھ ملا کر کھڑا ہو، تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، یہ فاصلہ رکھنا بھی سنت ہے۔ 8ویں نمبر پر سنت ہے طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ اب یہ کہا کس کو جاتا ہے؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں طوال مفصل کی۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ قرآن مجید میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک ہیں، اور اسی طریقے سے اوساط مفصل یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ سورہ طارق سے لے کے سورہ بینہ تک ہیں، اور قصار مفصل یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ سورہ زلزال سے لے کے سورہ ناس تک ہیں۔ ان صورتوں کو طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ فجر اور ظہر کے اندر جو آپ تلاوت کریں گے اس میں سے آپ کوشش کریں کہ آپ تلاوت کریں طوال مفصل میں سے، یہ ایک سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے مغرب کے اندر جو آپ تلاوت کریں گے اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ قصار مفصل میں سے تلاوت کریں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور عصر اور عشاء کے اندر جو آپ تلاوت کریں گے اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ اوساط مفصل میں سے تلاوت کریں، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ فجر میں جو پہلی رکعت ہے اس کو آپ تھوڑا سا لمبا کریں بنسبتاً دوسری رکعت کے، دوسری رکعت پہلی رکعت سے تھوڑی سی چھوٹی ہو، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہیں، یہ بھی سنت عمل ہے، اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، طاق عدد کے اندر آپ تسبیح کریں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنا یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا نماز کے اندر رکوع میں جاتے وقت یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے مردوں کا انگلیوں کھولنا، عورتوں کا نہیں۔ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ آپ انگلیاں کھول کر پھر آپ گھٹنوں کو پکڑیں گے، انگلیوں کو بند نہیں کرنا۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ والا حکم نہیں ہے انگلیاں کھولنے کا، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ انگلیاں بند کرے گی۔ اور اسی طریقے سے ٹانگوں کا سیدھا کھڑا کرنا، مطلب جو آپ کی ٹانگیں ہیں، جو آپ کی پنڈلیاں ہیں وہ ایسے بینڈ نہ ہوئی ہوں۔ باقی جب انشاءاللہ میں آپ کو مشق کر کے بتاؤں گا تو اس وقت آپ کو میں صحیح طریقے سے وضاحت کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ پیٹھ کا پھیلانا، مطلب جب آپ رکوع میں جائیں نا تو آپ ایسے نہیں کہ تھوڑا سا جھک جائیں، ایسے بھی نہ کریں، اور بہت زیادہ جھک جائیں ایسے بھی نہ کریں، درمیان میں ہو، اور آپ کے جو سر ہے وہ آپ کی کمر اور سرین کے بالکل برابر ہو، یہ بھی سنت عمل ہے۔ باقی انشاءاللہ جب ہم پریکٹس کریں گے تو میں آپ کو وہاں پہ یہ چیز واضح کروں گا۔ اور اسی طریقے سے رکوع سے اٹھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ باقی یہ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ کھڑا ہونا
کہ جس میں تعدیل ارکان ہو جائے، یہ واجب عمل ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد 15ویں سنت دیکھیں، پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ دیکھیں جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو اس کا یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت آپ پہلے جو ہے یہ گھٹنا یہ آپ رکھیں زمین میں، اور جب آپ سجدے میں جائیں گے نا تو ایسے سر کو جھکا کر نہیں جانا، باقی وہ انشاءاللہ جب ہم عملی مشق کریں گے میں آپ کو وہاں پر بھی بتا دوں گا۔ تو پہلے گھٹنا آپ رکھیں زمین پر، اس کے بعد پھر آپ ہاتھ رکھیں زمین پر، اس کے بعد پھر آپ ناک رکھیں زمین پر، اور پھر آپ پیشانی رکھیں زمین پر، یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اٹھیں تو اس کے برعکس کرنا ہے، سب سے پہلے آپ پیشانی اٹھائیں، پھر آپ ناک اٹھائیں، اور پھر اسی طریقے سے آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور آخر میں آپ گھٹنا اٹھائیں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے سجدے میں جب آپ جائیں اس وقت تکبیر کہیں، سنت عمل ہے۔ سجدے سے جب آپ اٹھیں اس وقت تکبیر کہیں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے دونوں ہتھیلیاں جو ہیں آپ اس کے درمیان سجدہ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے سجدہ کر رہے ہیں کہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ ہو، ایسا نہ کریں، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ پھر اسی طریقے سے سجدے کے اندر آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں یا مقتدیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ زیادہ بھی پڑھ لیں۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو آپ کا جو پیٹ ہے یہ آپ کی رانوں سے الگ رہے، اور اسی طریقے سے جو آپ کی یہ کوہنیاں ہیں یہ آپ کے پہلو سے الگ رہے، ایسے نہیں کرنا، سیدھا کھل کے سجدہ کرنا ہے۔ اور کھل کے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایسے کر کے سیدھا کریں گے جو ساتھ والا ہے اس کو نماز پڑھنے کے اندر مشکل ہو، ایسا نہ کریں۔ باقی انشاءاللہ جب ہم عملی مشق کریں گے میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے جو کلائی ہے وہ زمین سے اٹھی رہے، یعنی جو آپ کی یہ کوہنی ہے یہ ایسے اٹھی رہی، یہ کلائیوں کو زمین کے ساتھ لگا کر مردوں کے لیے سجدہ کرنا یہ منع ہے، لیکن عورت جو ہے وہ اس کے برعکس کرے گی۔ عورتوں کے لیے سنت کیا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ مل کر سجدہ کریں، مطلب اس کا جو پیٹ ہے وہ رانوں کے ساتھ ملا ہو، اس کا جو کوہنیاں ہیں وہ پہلو کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، اور اس کی یہ جو بازو ہیں کلائیاں ہیں یہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، وہ زمین کے ساتھ قریب ہو کر یہ سجدہ کرے گی، یہ عورتوں کے لیے سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ جب آپ نے ایک سجدہ کر لیا ہے پھر آپ اٹھ کے بیٹھیں، پھر آپ دوسرے سجدے میں جائیں، یہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے تشہد میں ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، یا 2 سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھیں اس وقت بھی آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کی رانوں کے اوپر ہوں، گھٹنوں کے اوپر نہ ہوں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے جب آپ بیٹھے ہیں مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھے گا، یہ مردوں کے لیے سنت عمل ہے۔ البتہ جو عورت ہے عورت تورک کرے گی، تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرین پر بیٹھے گی اور جو اس کے دونوں پاؤں ہیں وہ اس کو ایک سائڈ کی طرف نکال دے گی، جس طریقے سے عورتیں نماز پڑھتی ہیں، عورتوں کے لیے یہی سنت طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہے تو لا الہ کے اوپر انگلی اوپر اٹھائے، اور پھر جب الا اللہ یہ کہے تو پھر انگلی کو نیچے رکھ دے۔ تو یہ اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کر کے سمجھیں گے۔ اور اسی طریقے سے سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو فرض ہے، فرض کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی 2 رکعتیں اس میں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، لیکن جو فرض کی باقی 2 رکعتیں ہیں، جیسا کہ ظہر کی 4 رکعتوں میں فرض کی 2 رکعتیں ہیں آخر والی، عصر کی 4 رکعتوں میں سے آخری والی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی تیسری رکعت ہے، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، ان کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت عمل ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ قعدہ اخیرہ میں، قعدہ اخیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، جس رکعت کے بعد جب آپ بیٹھے تشہد میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، مثال کے طور پہ 2 رکعت والی نماز ہے، آپ نے دوسری رکعت میں جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے آپ نے سلام پھیرنا ہے، تو آپ کا یہ قعدہ اخیرہ ہے۔ اسی طریقے سے 3 رکعت والی نماز میں جو آپ کی تیسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے سلام پھیرنا آپ نے، یہ آپ کا قعدہ اخیرہ ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں جب آپ چوتھی رکعت پہ بیٹھیں گے تشہد میں، یہ آپ کا قعدہ اخیرہ ہے۔ تو قعدہ اخیرہ کے اندر آپ نے درود بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ نے سلام پھیرنا ہے، سلام میں چہرہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دائیں طرف چہرہ پھیریں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں طرف چہرہ پھیریں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو امام ہے وہ مقتدیوں کی امامت کی نیت بھی کرے کہ میں یہ جو مقتدی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، انسان پڑھ رہے ہیں یا جنات پڑھ رہے ہیں یا فرشتے پڑھ رہے ہیں، میں ان سب کی امامت کروا رہا ہوں، یہ بھی نیت کرے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے سلام ہے اس میں جو آواز ہوگی آپ کی وہ پہلے سلام سے کم ہونی چاہیے، پہلے سلام میں تھوڑی آواز زیادہ ہو، دوسرے سلام میں آواز تھوڑی کم ہو، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مقتدی ہیں وہ بھی امام کے ساتھ ساتھ ہی سلام پھیریں، امام سے پہلے سلام نہ پھیریں، اور اسی طریقے سے امام کے بہت دیر بعد یہ بھی سلام نہ پھیریں، جب امام سلام پھیرے ساتھ ہی مقتدی بھی سلام پھیر دیں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ سلام پھیریں گے تو پہلے دائیں جانب سلام پھیریں پھر آپ بائیں جانب سلام پھیریں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ ایسا نہ کریں کہ پہلے بائیں جانب سلام پھیریں اور پھر دائیں جانب سلام پھیریں۔ تو یہ کل سنتیں ہیں جو کہ یہاں پہ میں نے 32 کے قریب سنتیں ذکر کی ہیں، بعض لوگوں نے بڑھائی بھی ہیں، بعض لوگوں نے اس سے کم بھی کی ہیں، تو بہرحال اس میں اگر ایک ایک سنت میں 3 3 4 4 شمار کی جائیں تو یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ
اب یہاں پہ دیکھیں نا ذرا، گھٹنا رکھنا اس کو آپ الگ سنت شمار کر لیں، ہاتھ رکھنا الگ سنت شمار کر لیں، ناک رکھنا، تو اس طریقے سے بڑھ بھی سکتی ہیں، کم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ تمام کی تمام سنتیں یہ پوری ہو جائیں۔ اب سنتوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت اگر رہ جائے تو پھر ثواب میں کمی ہوتی ہے، لیکن نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کر سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جتنا آپ سنت کے قریب نماز پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ سنتوں کو اختیار کر کے نماز پڑھیں گے، اتنی نماز کے قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔